ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم قرآن کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں علم و علماء سیگمنٹ میں، اور ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ اسی میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کو اور قرآن کو آپس میں بہت ایک خاص تعلق ہے، اور اس حوالے سے کہ پورے رمضان میں جتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کی کسی اور دوسرے مہینے میں مثال نہیں ملتی، خواہ وہ تراویح کے انداز میں ہو، خواہ وہ ویسے تلاوت کے انداز میں ہو۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ لوگ ایک یا ایک سے زائد بھی ختم قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عظمت قرآن ایک ایسا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ابتدا میں اللہ رب کریم نے یہ بات ارشاد فرما کر ہم سب پر یہ بات مستحضر فرما دی کہ یہی وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ ہے، اور اس کے آنے کے بعد دیگر تمام کتب کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی عظمت اور شان کی بلندی کے لیے قرآن میں خود کئی آیات ایسی مل جاتی ہیں کہ جو عظمت قرآن کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جو کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اس کا اتارا جانا، اس کا نازل کیا جانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان کو راہ ہدایت مل جائے۔ ہدی للناس کہا گیا، یہ جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے آج اس کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے چاروں شناخواہ ماشاءاللہ برادران ثقلین رشید اور دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی حیدر چوہان، چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت اگر جاننی ہو اور اس پر سب کا اتفاق ہو تو وہ قرآن ہے۔ قرآن سے اگر کسی کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس پر دوسرا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ قرآن کریم کی فضیلت ازروع قرآن کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت ساری شانوں اور عظمتوں سے نوازا، اور قرآن مجید کے اندر اس کا جا بجا تذکرہ بھی ہوا۔ اگر قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کا خلاصہ کرتے ہوئے مفہوماً میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو صفت یا شان عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بیان فرمائی وہ یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی کوئی جگہ نہیں، شک کو کوئی دخل نہیں، ریب کی کوئی گنجائش ہی نہیں کوئی۔ تو یہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صفت، پہلی شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اچھا، یہ جو قرآن ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت کے اسلوب پر غور فرمائیے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں شک نہیں، یعنی لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور اس لیے ریبا پر زبر آئی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر ریب کی کوئی جگہ ہی نہیں، شک کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ شک اس کے اپنے ذہن میں ہوگا، قرآن میں اس کی جگہ نہیں ہے، قرآن میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ حسین انداز میں اللہ رب العزت نے اسے لاریب فرمایا۔ اچھا، ایک تو یہ لاریب ہے، اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے۔ پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جن مضامین کو بیان کرتا ہے، جس کانٹینٹ کو بیان کرتا ہے، وہ اپنی حقانیت میں، اپنی صداقت میں وہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا قرآن نے جو کہہ دیا وہ ایسی بات ہے، اس کا پورا کانٹینٹ قرآن مجید کا وہ بھی لا ریب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ اسی کے ساتھ آگے متصل آ جاتی ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا انٹرو میں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی کو کیا ضرورت پڑ گئی ہدایت کی؟ وہ تو ہدایت پر ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کا پہلا تعارف ہوتا ہدی للناس، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسے دوسرے مقام پر ہدی للناس بھی فرمایا، ہدی للمؤمنین بھی فرمایا، مگر اولاً اسے ہدی للمتقین فرمایا، کیونکہ ایک عام لوگوں کو ہدایت چاہیے تھی،
پھر مومنین کو اس سے اگلے درجے کی ہدایت چاہیے تھی، پھر متقین کو اس سے بھی اگلے درجے کی ہدایت چاہیے تھی، کیونکہ وہ ابتدائی منازل طے کر چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے پہلا تعارف ہی یہ کیا کہ آخری درجے کی ہدایت بھی جسے چاہیے وہ بھی قرآن ہی سے ملتی ہے، تو پھر اول درجے کی تو خود بخود قرآن سے ہی ملے گی۔ تو اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو فرمایا الفرقان وبینات من الہدی، یہ ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں اور یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ محفوظ کتاب ہے، انا نزلنا، ہم نے اسے نازل فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کے نازل فرمانے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اسے جہاں ہدایت قرار دیا، فرقان قرار دیا، وہاں اسے محفوظ کتاب کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن مجید کا علم ہے، اس کی صداقتیں ہیں، اس کے جو قرآن مجید نے شواہد بیان کیے، جو کائنات کے آفاقی حقائق بیان کیے، اخروی حقائق بیان کیے، تو اللہ رب العزت نے اسے بہت ساری چیزوں میں بیان فرمایا۔ اور آخری اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسے بے مثل کتاب کا درجہ عطا فرمایا، اور کفار سے کہا، منکرین سے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس میں ریب نہیں، اور یہ بے مثل ہے، بے مثل ہے، اور اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس کی مثل بنا لاؤ۔ اور قرآن مجید نے یہ 3 انداز میں چیلنج دیا، چیلنج کیا ہے باقاعدہ، 3 انداز میں کیا، چیلنج ہوا ہے، تو چیلنج کیا۔ اور جب سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر، میرے آقا نے فرمایا بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جائے کہ اگر بڑی صورتوں کی مثل نہیں بنا سکے ہو تو چلو اس کی بنا کے دیکھ لو۔ اور انہوں نے تھک ہار کے آ کے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا قرآن مجید خود قرآن سے اتنے فضائل ثابت ہوتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل اشش کر اٹھتا ہے۔ قرآن کی بات ہو اور اہل ایمان کا ایمان تازہ نہ ہو، مومن کا ایمان تازہ نہ ہو، اس کے خون میں حرارت پیدا نہ ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن سے ایک وابستگی، قرآن سے ایک تعلق، قرآن کے ساتھ ایک وابستگی ایک مومن کی ہونی چاہیے، چونکہ جن قوموں نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا اللہ نے ان اقوام کو سربلندی عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے قرآن کو ترک کیا، قرآن کی تعلیمات کو ترک کیا، پھر وہ ذبح حالی کا شکار ہوئے اور وہ لوگ محکومانہ زندگی گزارنے لگے۔ یہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور موضوع ہے عظمت قرآن، بہت بڑا موضوع ہے، اور انسانی ذہن میں یہ سوال بھی دستک دیتا ہے کہ جب صحائف سماوی اتر چکے تھے تو آیا قرآن کے نزول کے مقاصد کیا ہیں بنیادی طور پر، جب پہلے صحیفے آ چکے ہیں؟ علامہ صاحب کیا فرمائے گا، اور پھر اس کا حصول، اس کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں دونوں پر کلام فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت خوبصورت موضوع ہے، چونکہ یہ مبارک مہینہ نزول قرآن کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جو مبارک رات آ رہی ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس پر ایک جملہ کہوں گا کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ یک بارگی آسمان دنیا پر نازل ہوا، اس کے بعد 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا۔ اور اس کے لیے انزل ینزل انزال سے جب استعمال ہوا تو یک بارگی کا ہے، اور نزل ینزل تنزیلا اے تدریجا، آہستہ آہستہ آہستہ، تو وہ 23 سال کے عرصے کے اندر حضور کے۔ لیکن دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اس کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا۔ سبحان اللہ، سبحان مقصد آپ نے پوچھا کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مقصد خود قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ قرآن یہ ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز و محور، لوگوں کے ہدایت کے لیے جس پر گفتگو کی گئی۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہی بیان ہے، یہی ہدایت ہے، یہی واعظ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں شفا بھی ہے، اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہاں خاص طور پر دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدایا اس رسول مکرم کو نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمانا۔ وہ رسول کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک،
سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بے شک. وَيُزَكِّيهِمْ. فرمایا کہ وہ تیری کتاب کی تلاوت کریں. تو مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن بھی ان کار نبوت اور مقصد نبوت کے اندر شامل ہے. سبحان اللہ. یہاں خاص طور پر اس میں کہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ طوطے کی طرح رٹنے سے اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. نہیں، اس کے پڑھنا بھی خود فی نفسی فی ذاتی ایک عبادت ہے. عبادت بے شک. اور چاہے نبوت سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ آئے اس نہ کی آئے، برکات اتنی ہے. تلاوت خود فی نفسی فی ذاتی ایک عبادت ہے. واہ. اور پھر اس پر تو روایتیں کتنی ساری موجود ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. ایک حرف پر رب تبارک و تعالی ایک ایسی نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اس کا پڑھنا خود فی نفسی فی ذاتی ایک عبادت ہے. بے شک، بے شک. سمجھ آئے نہ آئے یہ سنیں دوبارہ اتنے بڑے پلیٹ فارم اتنے بڑے پلیٹ فارم. ہاں. اس کے بعد ہے یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اس کے بعد اس کی تعلیم ہے، اس کی تفہیم ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کی تفسیر ہے. یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے جس کے لیے رب تبارک و تعالی نے نازل کیا. اب آپ کے پاس کسی دوست کا خط آیا ہو اور آپ اس کو کھول کے پڑھیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ تو قرآن کا حقوق اور قرآن کے مقاصد میں سے سب سے پہلا تلاوت قرآن ہے. اور تلاوت یہ بھی نہیں کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے اپنے لیجوں کے اندر پڑھیں. فرمایا زید القرآن بلحون العرب رتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، عربی لہجے کے مطابق، عربی ایکسنٹ کے اندر پڑھو. آج رئیس بھائی ہمارا بچہ اگر برٹش ایکسنٹ میں یا امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولتا ہے، کمال ہو گیا. پراؤڈ، دس از مائی پراؤڈ. میرے بچے کو دیکھو کیسے ایکسنٹ میں بول رہا ہے. لیکن آپ کا بچہ قرآن جب پڑھ رہا ہے تو اس کو کبھی کو پنجابی لہجے میں پڑھتا ہے، کبھی کو بنگالی لہجے میں جیسے مرضی پڑھ دے، جیسے مرضی دھکا لگاؤ قرآن پڑھتے جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو اولیت و فوقیت دی ہی نہیں ہے. تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفہیم اور تلاوت بھی ایسی، پڑھنا بھی ایسا کہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے، ان احکامات کے مطابق اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق وہ پورے قرآن کے اندر موجود ہیں. اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا کہ میری زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزرے، کہ میرے مالک و مولا نے مجھے کیا فرمائے. یہ مقصد عظیم ہے رب تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کا کہ ہم قرآن کا نفاذ کریں. آج ہمارے ہاں بالکل اچھی بات ہے، اِیصال ثواب کے لیے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن خوانیوں کے اندر. اس دن بچی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بچی کو قرآن کے سائے کے اندر رخصت کرتے، بڑی باعث برکت، باعث رحمت ہے. قرآن ہم نے گھر میں بھی برکت کے لیے رکھا ہوتا ہے. کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں قرآن لاؤ، میں قسم اٹھاتا ہوں. لیکن اس قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس میں انسان کی زندگی کے لیے کیا ہے. جہاں قرآن سورہ یاسین پڑھو بھائی، مردے کی جان نہیں نکل رہی ہے. مردے کی جان صرف نکالنے کے لیے نہیں بلکہ اس پورے نظام حیات کے لیے رب تعالیٰ نے ایک منشور قرآن، منشور ہمیں عطا فرمایا. منشور اور ایک پورے کا پورا ضابطہ حیات قرآن کے صورت میں عطا فرمایا. یہ وہ مقاصد عظیم ہیں قرآن عظیم شان کے رسول. بہت اچھے خوبصورت انداز میں دونوں ہمارے اسکالرز نے جو ہے اپنی کلمات سے عظمت قرآن کو ظاہر کیا. کوئی مسئلہ نہیں، اگر 2 اشعار بھی ہم کے آ جاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ثنا خان پیش کریں. بسم اللہ. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان. سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان. تیری لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی.
میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، چوں چوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ